قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں۔ تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، تو جو راستہ اللہ نے رکھا ہے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے، ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں، ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، بری سی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان
انسان کی. تو بات حیا کے خلاف ہے, مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے, ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں, اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں. برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا, اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو وہی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی, اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے, یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے, یہ امپورٹ ہو رہا ہے, یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے. تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں. ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا, بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے یہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں, کھانسی ہے, نزلہ ہے, ٹھیک ہے نا, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ بیماریاں ہماری ہیں. کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے. جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے. وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں, اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے. افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا, 0. وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے. جب سے امریکن آرمی, برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے, فوجی آئے ہیں, افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں. تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے, کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا, پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اتنی گندگی, ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے, اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے, حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ, اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو. مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے. تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے. تو کم سے کم اتنا ہے لازمی. تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر. حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے, بعض میں کم ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے, اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے. بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے. جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے, کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے. تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے, بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے. تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں. بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے, عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں, مرد میں کم ہے, تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے, نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے. ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے. محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں, میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں. میری عنقریب شادی ہونے والی ہے, مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے, اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ, نگل لو, خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں, وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے, تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں, وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے, اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے, نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں, وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے, انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے, وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے, میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ
اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے, میں نے ایسے کیا, میں نے ایسا کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں, جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں, ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ بھی سن لیا جائے یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کیا, کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ حیا کی باتیں, ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو. اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے. اور اس میں اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں, اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. یہ سب بےہودگی ہے. لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے, تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اور یہ ساری ایک 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں, وہ علماء بتاتے رہتے ہیں, وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے. تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ. بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا. حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے. اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. نیز اگر شوہر, یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے, شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی, تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے, یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو, عورت منع کر دے, فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں, جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں, سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی. کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں, تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو بھائی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف, چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے, بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح عورت کا بھی حق, مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی, اس کے لیے گناہ ہے. ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے, بخار ہے اس کو, کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے, بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو, روٹی پکا رہی ہو, اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے, یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے, کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے, تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے, وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے, کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے, تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ, دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی, وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہے کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ کہ نہیں, مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے, 2 اور 2 4 کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی, جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے, کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے, تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا, جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ, وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتے ہیں, بعض دفعہ نہیں ہو پاتا. اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے.
تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے. اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی. باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو, ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے, تو ایسا نہیں ہے. اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا, بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں کہ جو خود پہنتے ہو, جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی معیاری لباس پہناؤ, جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں. دیکھو مجھے پتا ہے کہ ماحول بہت برا ہے, بس میں 2-3 جملوں میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. اس زمانے میں برائیوں کی لت پڑ جاتی ہے لوگوں, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے بعض لوگوں کو. یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو دیکھ رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں, جو کیا کر رہے ہیں یار لائف کو انجوائے کرو, زنا بھی کر رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو یہ کر تو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ خدا سے ڈر بھی رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی کہ یار میں یہ غلط کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے بہت لڑکے فحش فلمیں دیکھتے ہیں پھر آ کے روتے ہیں کہ یار مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں عادت چھوٹ جائے مگر چھوٹ نہیں رہی ہے. ہمیں پتہ ہے یہ غلط کام ہے, زنا غلط کام ہے, ہم چاہتے ہیں عادت چھوٹ جائے, چھوٹ نہیں رہی ہے. تو یہ دوسرا طبقہ ہے جو برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے, اس پہ خوش. بولو یار سب میرا بھی تو گلا ہے نا, میں بھی تو گھنٹے سے چیخ رہا ہوں اور ابھی میرا ایک اور بیان بھی آگے جا, تو جب میں چیخ رہا ہوں تو تھوڑا سا آپ بھی چیخ لو. گھر میں جا کے جیسے بات کرتے ہو نا بیوی سے, ایسے یہاں بیٹھ کے چیخا کرو بیٹھ کے. تو 2 قسم کے گناہ ہیں, گناہ گار لوگ ہیں. ایک ہیں جو ان گناہوں میں مست ہیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں, بھائی مولویوں نے پابندیاں, بھائی یہ مولوی کچھ تو اور بےہودہ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں. دوسرا وہ گناہ گار ہے جو گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو احساس ہے کہ یہ اچھا کام بولو نہیں, اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, اور اس احساس اتنا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں, وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں. تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ جو چاہتا ہے نا, چاہنے میں سیریس ہو, وہ ٹوپی ڈرامے والا چاہنا نہ ہو. ایک چاہنا یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے اچھی طرح گناہ کر لوں, جب 55 سال کا ہو جاؤں گا تو چھوڑ دوں گا میں. جب دانت ہی نہیں بچیں گے تو بادام کھانے سے توبہ کی تجھے ضرورت کیا ہے بھائی؟ گناہ سے توبہ اس وقت ہے جب گناہ کا جذبہ ہو. 55-60 میں تو کیا کرے گا تو, کیا تیر مار لے گا؟ تو یہ جو گناہ کی ہماری قسم ہے نا کہ چاہتا ہے مگر پھر بھی ہو رہا ہے, اگر یہ چاہتا ہے تو دیکھو اس کو چھوڑنے کے کچھ نسخے ہیں, وہ نسخے اختیار کرنے پڑیں گے. اگر کر رہے ہو اس کا مطلب واقعی چاہتے ہو. اور یہ میں مانتا ہوں کہ بعض گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے, وہ ایک دم سے نہیں چھوٹتے, توبہ کر کے بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں وہ گناہ. لیکن جو اولو العزم لوگ ہیں نا وہ ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں اور ایسا اپنی زندگی سے اس کو نکالتے ہیں کہ دوبارہ اس کی طرف کبھی نہیں لوٹ. ایسے مضبوط لوگ بھی ہیں لیکن ایسے بھی بیکار لوگ بھی ہیں. ادھر توبہ کی پھر ہو گیا, پھر توبہ کی پھر ہو گیا, پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا, پھر توبہ کی. تو ایسے لوگ 2 بلکہ 3 کام پابندی سے کریں. 3 کام جو چاہتے ہیں, جو نہیں چاہتے ان کا تو اللہ میاں نے بتا دیا کہ تمہارا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے. لیکن جو چاہتے ہیں نا انہوں نے 3 کام کرنے ہیں. یہ 3 کام کریں گے تو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی یہ چاہتے ہیں. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن لت پڑ گئی ہے, جب نہیں ملتی تو جسم ایسے ہوتا ہے, تو ڈاکٹر اس کو طریقے بتائے گا نا. ڈاکٹر کے پاس گیا بھی اس لیے کہ واقعی چاہتا ہے یہ. اب توبہ تو کر لی لیکن جب سگریٹ کی طلب ہوگی تو دل چاہے گا نا, تو جسم چھوٹے گا. تو ایسے ہی بعض گناہ ایسے ہیں جن کی باڈی کو عادت پڑ جاتی ہے. ہینڈ پریکٹس ہو گیا, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا, شراب, زنا, اس کی عادت کس کو پڑ جاتی ہے؟ باڈی کو. باڈی چاہتی ہے کہ یہ ہو. اصل علاج تو یہ کہ چھوڑ دو. جب چھوڑو گے تھوڑے دنوں میں باڈی چاہنا بولو ختم, کیونکہ عادت بھی تو آپ نے کر کر کے ڈالی ہے نا, تو چھوڑ کے چھوٹ جائے گی. لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے گناہ تو 3 کام پابندی سے کرو اگر گناہوں کی لت پڑ گئی ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہو جائے توبہ لازمی کرنی ہے. اس پہ اطمینان کر کے بیٹھ نہیں جانا کہ اب ہو گیا تو چلو یار اب تو ہو گیا, اب ایسا ہے کہ 25-30 مرتبہ اور کر لیں تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے ہم.
समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? हो गया तो फौरन क्या करना है, ऐ अल्लाह दिल से माफी मांगो, मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे मुआहिदा करता हूं कि आइंदा ये जुर्म नहीं करूंगा। पहला काम तो ये फौरन करे वो। दूसरा काम क्या करना है, फौरन कोई जुर्माना या कोई सजा दे अपने आप को। अपने आप को बगैर सजा के छोड़ना नहीं है कि आपने कर लिया तो चलो हो जाता है, आखिर इंसान है। नहीं होता भाई, इंसान है तो फिर ठुकाई भी इंसानों की लगती है। अपने आप को क्या देनी है, ऐसी सजा देनी है कि दोबारा गुनाह होते हुए इंसान को वो सजा का तसव्वुर आए कि बेटा ये गुनाह फ्री का नहीं है, इसकी तुझे भारी कीमत देनी पड़ेगी। वो सजा हर एक के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। जुर्माना भी हो सकता है, रोजा भी हो सकता है, नफली नमाजों की पाबंदी भी, हर वो काम जिसमें दिल को तकलीफ हो। वो सजा ना इतनी भारी हो कि दी ना जाए अपने आप को, ना इतनी हल्की हो कि उससे आपको तंबी ही ना हो। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? बाज लोगों के लिए एक रोजा रखना भी बहुत मुश्किल है, तो वो सजा में एक रोजा ही रख लें कि जब गुनाह होगा अगले दिन एक रोजा लाजमी रखना है। और बाज लोगों के लिए 10 रोजे रखना भी कोई मुश्किल, बोलो ना, तो 10 रोजे सजा में रखें। बाज लोगों के लिए गुनाह के बाद 1 लाख रुपए सदका करना भी कोई मुश्किल नहीं है, करोड़ों की आमदन है। बाज लोगों के लिए 100 रुपए सदका करना भी क्या है, मुश्किल है, तो वो 100 रुपए रख लें। लेकिन सजा के बगैर अपने आप को छोड़ना नहीं है। ये कितने काम हो गए? 2। इसको मैं मजीद थोड़ा सा डिटेल से बताता हूं। तीसरा काम है दुआ। दुआ ही नहीं छोड़ो, खूब अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो और मांगते रहो, अल्लाह इस गलीज पलीद गुनाह से मेरी जान छुड़ा दे। मैं इकरारी मुजरिम हूं, बागी मुजरिम नहीं हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिनको जब आखिरत से डराया जाता है तो कहते हैं हमें क्या पता क़यामत है या नहीं है। ना ना, मैं मानता हूं इन्न साअत लआतियतुल ला रैब फीहा, ऐ अल्लाह एक दिन क़यामत आएगी, तू मुर्दों को जिंदा करेगा, इस गुनाह पे सजा देगा, मैं इकरार करता हूं। तो ऐ अल्लाह मुझे तू इस गुनाह से बचने की तौफीक दे दे, आसान कर दे मेरे लिए इस गुनाह से बचना। मैं दावे से कहता हूं मांगता रहेगा ना, इंशाअल्लाह ये गुनाह उसकी जिंदगी से निकल जाएगा। बहुत से नौजवान आते हैं कि हमने हज भी कर लिया, हमने तबलीग में 4 महीने भी लगा लिए, फिर भी गुनाह नहीं छूट रहा हमसे। तो भाई आप कोशिश में लगे रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह छूट जाए। अगर कोशिश नहीं की ना, ये 3 तरीके नहीं इख्तियार किए, तो इसका पता है नुकसान क्या होगा? आज ये गुनाह कर रहे हो ना, कल एक कदम इससे आगे होगा। ये ना समझो कि आज ये गुनाह हो रहा है तो यहाँ ये जो गोरे होमोसेक्सुअलिटी को फैला रहे हैं ना, क्यों? जिना कर चुके हैं ये, अब आगे की तरफ जा रहे हैं ये, और कल इनमें महरम से जिना भी प्रोमोट करेंगे ये, बहनों से। और अल्लाह बचाए, ऐसे अल्फाज लेते हुए भी हमें खुदा का से डर लगता है। ये महरम रिश्तों से भी जिना को लीगल करेंगे कल, क्योंकि उनके यहाँ तोबा नहीं है। तो तोबा जब नहीं है तो हर आने वाला दिन बुराई में एक स्टेप आगे होगा। तो ये 3 काम जो गुनाह के आदी हैं करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका फायदा क्या होगा? लोग कहते हैं यार हम तो तौबा भी करते हैं और सदका भी कर रहे हैं, सजा भी दे रहे हैं, फिर भी नहीं छूट रहा। मैं उनसे कहता हूं 2 काम तो हो रहे हैं ना। नंबर 1, उससे ज्यादा आगे की तरफ नहीं जा रहे। अगर ये काम ना कर रहे होते तो फिर आगे जाते, आगे तो स्टॉप हो गया ना, इसी पे ब्रेक लग गई है। एक फायदा ये हुआ। नंबर 2, दूसरा फायदा ये हुआ कि इस गुनाह की वजह से जहां बुराइयों के पलड़े में बुराई आई है, तो वो जो सजा के तौर पर सदका कर रहे हो या रोजा रख रहे हो, तो एक पलड़े में नेकी भी तो आ गई ना। अबे क्या हो गया भाई? जो खुदा गुनाह पे सजा देता है वो नेकियों पे जजा भी तो देता है ना। तो वो रोजा जाया थोड़ी करेगा तुम्हारा कि जी चूंकि इसने गुनाह करके रोजा रखा है तो रोजा गया ना। ना, जब वो गुनाह पे सजा देगा तो आप अल्लाह से कहोगे क़यामत के दिन, अल्लाह जहां मेरी ठुकाई लग रही है तो वो रोजे कहां गए? उसका बदला भी तो चाहिए मुझे। तो नेकी पे तो 10 मिलते हैं और गुनाह पे 1 मिलता है। मैं समझा पा रहा हूं या किसी जैपनीज को बुलाऊं समझाने के लिए? तो इसका पहला फायदा क्या होगा? आगे मजीद आगे जाने से जो फुहश फिल्में देख रहा है, अगर वो फिल्में देख, अल्लाह ना करे कोई देखना अच्छा काम नहीं है, आदत नहीं छूट रही, लेकिन वो जब देखे कुछ सजा दे तो जिना से तो कम से कम बचेगा ना, वो मजीद आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो यहां ही बैरियर लगा रहा है। एक फायदा ये। दूसरा फायदा क्या? जहां गुनाह तराजू में वहीं नेकी भी आ गई तराजू में। तीसरा फायदा क्या होगा? ये तादाद बढ़ेगी नहीं। जैसे जो बुराई करते हैं ना, वो फिर करते 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 बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं। जब सजा दोगे तो वो बुराई भी एक लिमिट में हो जाएगी, उससे ज्यादा तादाद में क्वालिटी वाइज भी नहीं बढ़ेगी और क्वांटिटी के लिहाज से भी नहीं बढ़ेगी। तो ये फायदे भी तो कोई कम नहीं है ना।
لیکن آپ نے صرف ان فائدوں کو فوکس نہیں کرنا, فوکس اس کو کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے, ایسی کی تیسی عزم کرنا ہے بھائی. آج نہیں کل چھوٹ جائے گا, کل نہیں پرسوں چھوٹ جائے گا. لیکن شیطان مایوس کراتا ہے, شیطان کہتا ہے تیرے بس کا کام نہیں ہے, تو نے صدقے بھی دے لیے, تو نے توبہ بھی کر لی, پھر بھی ہو جاتا ہے چھوڑ یار بس. نا 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 بھائی, جس دن آپ نے کہہ دیا نا بس میں اب اس پہ راضی ہوں, تو اللہ کہے گا اس کا مطلب تو جہنم میں جانے پہ راضی ہے. اگر لڑتے لڑتے زندگی گزر گئی نا, بخشش کے پھر بھی چانس ہیں. اللہ کہے گا لگا ہوا تھا کوشش میں, تو چل جو تو نے کیا وہ تو نے کیا, کچھ میں بھی تو غریبی لگاؤں گا نا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آپ بھی اللہ سے دعائیں مانگو, اے اللہ میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, چھڑوا دے. یہ نہیں کہنا کہ اللہ یہ برائی ایسے ہی بھی رہے تو بھی جنت میں بھیج دینا, یہ پھر غلط ہو جائے. کوشش میں لگا ہوا ہوں, تو مجھ سے یہ چھڑوا دے. تو لڑتے لڑتے بھی زندگی گزر گئی, کچھ غریبی اللہ بھی تو لگائے گا نا بھائی, کچھ اللہ بھی تو رحیم ہے نا, اللہ بھی تو کریم ہے. لیکن اگر کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے نا بھائی ہم سے نہیں چھوٹ رہا, اللہ کہتے ہیں جب تجھ سے نہیں چھوٹ رہا تو ہم سے بھی تجھے جنت میں بھیجا نہیں جا رہا. جب تو راضی ہے تو پھر ہم بھی راضی ہیں. انلزمکموہا, اللہ کہتے ہیں ہم تجھ پہ ہدایت تھوپ دیں, وانتم لہا کارہون, اور تو چاہتا نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ اس گدے گھوڑوں والی زندگی سے ہماری بھنگیوں چماروں والی زندگی, یہ لفظ یاد رہے گا. جب بھی کوئی دوست آ کے بولا کرے نا, گرل فرینڈ بولا یار کام بھنگیوں چماروں والے کر رہا ہے, یار کام کون سے کر رہا ہے؟ بھنگیوں چماروں والے. اور جو کوئی شادی کیا کرے بولو پیغمبروں والا کام کیا ہے. دوسری شادی کی ہے, کیا کیا ہے؟ پیغمبروں. تیسری شادی پیغمبروں والا. چوتھی بھی کی ہے, بولو سلیمان علیہ السلام والا کام کر لیا تو نے تو. لیکن پھر آگے حقوق بھی ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ شادیاں کر کر کے دائیں بائیں کر رہے ہیں سارے معاملہ, تو حقوق بھی ہیں آگے. تو حقوق تو ادا کرنے کی نیت ہی سے کرتا ہے نا آدمی جو نکاح کرے گا. پھر بھی بہت سے لوگ ہیں حقوق ادا نہیں کرتے, تو بھائی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, میرے سے پوچھ کے ظلم نہیں کر رہے, وہ خود ہی کر رہے ہیں. تو اللہ ان سے قیامت کے دن پوچھ لے گا. نبی نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں عدل نہیں کیا, آدھا دھڑ اس کا فالج ادا ہوگا قیامت کے دن. تو حلال کو فروغ دو یار, سوسائٹی میں پھیلاؤ, ایسی کی تیسی کرو. نوجوان آدمی تو, نوجوان میں تو یہ صلاحیت ہوتی ہے اس کو کہیں بم رکھنے کا کہہ دو, بم رکھ کے آ جائے گا. یہ جتنے بم دھماکے ہوئے ہیں یہ سارے نوجوانوں نے تو کیے نا. لیکن جب اس کو دوسری شادی کا بولو یار کیسے یار سوسائٹی میں اس سے کہتا ہوں یار اگر کوئی تجھے برین واش کر کے بم رکھوا دیتا نا, تو برین واش ہو جاتا, حوروں کی لالچ میں بم رکھ کے آ جاتا. تو وہ ایک آدمی کو کسی نے حوروں کی لالچ دی کہ تو فلاں جگہ بم رکھ دے, مرے گا تو حوریں ملیں گی. ہوتا تھا نا, وہ برین واش کر دیتے ہیں غلط لوگ. تو اس نے کہا چلو شاید ویسے تو مل نہیں رہی, شاید ویسے مل جائے. اس نے بم رکھا, بم پھٹا, فدائی حملہ کروایا نا, تو بم پھٹا تو یہ مرا نہیں, بے ہوش ہو گیا. اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مر گیا ہوں. تو جب ہسپتال میں گیا تو کالی کالی چڑیل جیسی نرسیں اس کے ارد گرد کھڑی ہوئی تھیں, اور پولیس والے بھی تھے, ان کو تو اریسٹ کرنا تھا اس کو. جیسی ہوش میں آئے تو جیسے اس کی آنکھ کھلی نا, ایک چڑیل کا ہاتھ پکڑ کے بولتا ہے باقی حوریں کدھر ہیں؟ باقی حوریں. یار تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ تم حوروں کی لالچ میں پھٹ سکتے ہو, جو کہ غلط ہے, تو نکاح کیوں نہیں کر سکتے یار حلال کی طرف جانے کے لیے, تاکہ سوسائٹی میں نکاح کو پروموٹ. عورتیں بھی زنا سے بچیں گی, اس سے لڑکیاں بھی بچیں گی زنا سے. وہ ان کے بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے, عورتوں کا, ان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے, نہ اپنا فائدہ نہ عورت کا فائدہ, بس سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے. تو چھوڑا یار, سوسائٹی کے خول سے باہر نکلو, اپنے جائز حقوق کے لیے لڑو, تو یہی تو جائز حق ہے. اور کون سے حقوق ہیں؟ پیٹرول ہمارے کہنے سے سستا نہیں ہوگا, وہ مہنگا اور ہوگا. ابھی تو سعودی عرب نے کرنسی لینا ہی چھوڑ دی ہے. میں سعودی عرب گیا تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا لے کر آیا بھائی, پاکستانی کرنسی کو دنیا میں لے ہی نہیں رہا یار. پہلے ہم یہاں سے ڈالر خریدتے ہیں, ڈالر لے کے وہاں جاتے ہیں, پھر ڈالر میں ریال میں چینج ہوتا ہے. اب تھوڑے دنوں میں ہم ٹماٹر لینے جائیں گے, بوری میں پیسے لے کے جائیں گے ٹماٹر لے کے, وہ ایک ٹماٹر دے گا ہم کو اس سے. تو بھائی یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جو ہمارے کنٹرول میں کرنے کا کام ہے وہ ہم کر لیں. آپ 4 شادیاں بھلے نہ کرو, خدا کے لیے زنا سے تو بچو. سوسائٹی میں روکو اس عمل کو, اور یاد رکھو تھوڑے لوگ یہ بچیں گے, کیونکہ سوسائٹی خرابی کی طرف جا رہی ہے. تھوڑے لوگ ہی ہیں, تو قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, تھوڑے لوگ ہی میرے شکر گزار ہوتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو, اپنی اولادوں کو, اپنے گھر کی بیٹیوں کو, بہنوں کو, بچیوں کو بچاؤ اس عمل سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا